ان کے گھروں کے اندر سے دین نکلتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کی تینوں بیٹیاں حافظ قرآن، زینت النساء، زبدۃ النساء، اور ایک اور، تینوں کی تینوں حافظہ، عالمہ۔ زینت النساء کے نام پر آج بھی ہندوستان کے زینت المساجد کے نام پر مسجد موجود۔ زیب النساء نے خود کہا بلوغت کے بعد میری تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اللہ نے اتنا ان کو نوازا ہوا تھا، اتنا ان کو نوازا ہوا تھا۔ شیر شاہ سوری رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح عدل قائم کیا، کس طرح انصاف قائم کیا۔ جب اس کی حکومت کے اندر ایک انسان قتل ہوتا ہے، ایک انسان، آج تو گلی گلی میں قتل ہے، ہر چوراہے پر قتل ہے، شہر شہر میں قتل ہے، دنیا قتل گاہ بن چکی، دنیا قتل گاہ بن چکی۔ لیکن ایک قتل ہوا اور قاتل 2 دن ہوئے پکڑے ہی نہیں گئے، تو اپنے خاص لوگوں کو کہا فلاں جنگل حکومت کا جنگل ہے، تم رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، وہاں سے 2 درخت کاٹو۔ وہ چلے گئے، جا کر درخت کاٹنا شروع ہو گئے۔ ابھی ایک درخت نہیں کٹا تھا کہ انتظامیہ کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور ہاتھوں سے پکڑ کر کاٹنے والوں کو اس کے دربار میں لا کر کھڑا کر دیا۔ کہا یہ لوگ رات کے اندھیرے میں سرکاری جنگل سے درخت کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے آنکھ اٹھا کر ایسے دیکھا اور فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان کو الگ کر دو اور تم میرے سامنے آ جاؤ، تم میرے سامنے آ جاؤ۔ جب سامنے آئے تو فرمایا کہ رات کی تاریکی میں جنگل کے اندر درخت کٹتا ہے تو تم منٹوں کے حساب سے پہنچ کر مجرم کو میرے سامنے کھڑے کر دیتے ہو۔ کیا درخت کی قیمت زیادہ ہے کہ انسان کی گردن کی قیمت زیادہ ہے؟ انسان کی گردن کی قیمت زیادہ ہے۔ فرمایا صرف 1 دن کی مہلت ہے، 1 دن کی مہلت ہے، اگر فلاں مقتول کے قاتل میرے دربار میں حاضر نہیں ہوئے تو پھر تلوار میری ہوگی اور گردنیں آپ کی ہوں گی، تلوار میری ہوگی اور گردنیں آپ کی ہوں گی۔ پھر تاریخ نے لکھا کہ 1 دن کا سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ اس مقتول کے قاتل ان کے دربار میں کھڑے کر دیے گئے تھے۔ یہ عدل و انصاف تھا، یہ عدل و انصاف تھا۔ سلطان محمد بن تغلق، جس کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ ان کے علم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ آج تو علم کی بو بھی لوگوں کو نہیں لگی، صرف عہدہ ہے، منصب ہے، یونیفارم ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، پروٹوکول ہے، لیکن اگر ان سے کوئی انٹرویو کرتا ہے اور علمی بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جہالت کی سطح پر نہیں بلکہ جہالت کی انتہائی نچلی ترین سطح کے اوپر موجود ہے۔ نہ علم موجود ہے، نہ عمل موجود ہے، نہ اخلاق موجود ہے، نہ تربیت موجود، کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ بس یہ اس امت پر اللہ کا ایک عذاب ہے۔ محمد بن تغلق کے بارے میں لکھا ہے کہ علم کی گہرائی اس حد تک کہ فقہ پر اس کو دسترس، گرامر پر اس کو دسترس، ہسٹری پر اس کو دسترس، حدیث پر، جغرافیہ پر اور تقریباً 25 علوم پر اس کو ایسے دسترس حاصل تھی کہ جیسے وہ انگلیوں کے اوپر ایسے گن گن کے ان کے مسائل بتا دیتا، ان کے بارے میں معلومات دیتا۔ اتنا بڑا علم، یہ علم کے آفتاب تھے اور علم کے ماہتاب تھے، امت کے چمکتے ہوئے ستارے۔ اور سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں اتنی کنفیوژن پھیلائی گئی کہ پڑھے لکھے مسلمانوں کی زبانوں سے سنا کہ جی وہ تو وہاں کابل سے آ کے ہندوستان کو لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار انسان کہ جس کی خواب میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتے۔ جب شکار میں نکلا اور ہرنی کو پکڑ کے لا رہا تھا اور ہرنی کی بچی پیچھے پیچھے آ رہی تھی تو ترس کھا کے چھوڑ دیا کہ یہ اس کی بچی ہے۔ رات کو جب خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا تو نے اللہ کی ایک مخلوق پر رحم کھائی ہے، اللہ نے تجھے جنت کی خوشخبری سنائی اور دوسری خوشخبری یہ دی کہ اسی طرح اللہ آپ کو اپنی مخلوق پر سلطنت عطا کرے گا۔ فرمایا جس طرح اس جانور پر رحم کیا ہے اس سے کہیں بڑھ کر انسانوں پر رحم کرنا، اس سے کہیں بڑھ کر انسانوں پر رحم کرنا، جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب میں آ کر رہنمائی فرمائے۔
ایک دفعہ جب حضور کی یہ حدیث پڑھتے پڑھتے سامنے سے گزری، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو ایسے ذہن کے اندر ایک خلجان سا پیدا ہوا۔ بعض دفعہ پڑھتے ہوئے کسی بات پر تھوڑا سا شک سا پیدا ہو جاتا ہے پڑھنے والے کو، ایسے خلجان سا پیدا ہوا کہ واقعی یہ حدیث مستند ہے، واقعی یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی رات گزاری اور اگلی رات کو، اگلے دن کو سفر کرنے لگا، رات ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گھر ہے، ایک مکان ہے، اور اس مکان سے لالٹین کی روشنی باہر آ رہی ہے، اور اس روشنی کا فائدہ اٹھا کے ایک غریب طالب علم یوں کتاب لے کے بیٹھا ہوا اور کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں، بجلی تو تھی نہیں، تو تھوڑی سی روشنی کا فائدہ اٹھا کے ایک غریب طالب علم ایسے کوئی دینی کتاب پڑھ رہا ہے۔ بس یہ منظر دیکھا تو دل میں ترس آیا، کتنا بڑا علم کا متلاشی ہے۔ اپنی جیب سے پیسے نکال کے کہا، بیٹا یہ لے جاؤ، ایک دیا خرید لو، تیل خرید لو، روشنی جلا لو اور علم حاصل کر لو۔ بس اتنا سا عمل کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کو خواب میں آئے اور فرمایا، تو نے میرے ایک وارث اور ایک مہمان کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ حدیث کا اشکال بھی ختم ہو گیا اور جنت کی خوشخبری بھی ملا۔ یہ کوئی معاذ اللہ لوٹنے والے اور ڈاکہ ڈالنے والے انسان نہیں تھے۔ کاش کہ ہم ضمیر فروشوں کی تاریخ پڑھنے کے بجائے سرفروشوں کی تاریخ پڑھیں، سرفروشوں کی تاریخ پڑھیں، تب پتہ چلے گا کہ سلطان محمود غزنوی کابل سے اٹھ کر ہندوستان پر حملہ مال کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، کسی عہدے اور منصب کے لیے نہیں، راجہ جے پال کے ظلم و ستم میں پسی ہوئی انسانیت کو چھڑانے کے لیے آتا تھا، چھڑانے کے لیے آتا تھا، اور بار بار آتا تھا، اور 17 بار آیا ہے، اور ہر بار وارننگ دے کر گیا ہے، اے راجہ جے پال، تو جو انسانیت پر ظلم کر رہا ہے، یہ بات یاد رکھنا کہ ان انسانوں کا وارث پیچھے کوئی موجود ہے، جب تو ظلم کرے گا تو میری یلغار ہوگی، میں تمہاری سرکوبی کروں گا، پھر چلا جاؤں گا، پھر آؤں گا۔ وہ یہاں امن و امان قائم کرنے کے لیے آتا تھا، دولت سمیٹنے کے لیے نہیں آتا۔ تو یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ کسی نے کہا نا کہ وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا جن کو آسمان خاک چھان کر۔ کاش کہ ان کی صحیح تاریخ، اصل ہسٹری، اور وہ تاریخ جو سینہ بسینہ بھی منتقل ہوئی، وہ ہم آئندہ نسلوں کو منتقل کر سکیں، تاکہ وہ تاریخ کے گند سے بچ کر اصل خوبیوں کو اجاگر کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔